بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سورۃ القاریعہ کا ترجمہ اور اس کی قدر تشریح پیش کی گئی تھی. سورۃ القاریعہ میں حق تعالی جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جب خطرناک وہ زلزلہ آئے گا جس کے نتیجے میں لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کو پروانوں سے تشبیہ دی ہے. یہ تشبیہ کئی چیزوں میں ہے. ایک تو کثرت میں ہے. جس طرح پروانے روشنی میں کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح میدان محشر میں بھی لوگ کثرت کے ساتھ نظر آئیں گے. اور ایک تشبیہ یہ ہے کہ پروانے کمزور اور بے بس ہوتے ہیں، اسی طرح انسان وہاں میدان محشر میں بھی بے بس اور مجبور ہو کے رہے گا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بھی سورہ قاریعہ میں بیان فرمائی کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. جس طرح رنگ برنگی اون ہوا میں جب اڑتی ہے اس کے اندر ایک عجیب کشش ہوتی ہے اور وہ رنگ برنگ کی اون بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رکھا ہے یہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے رنگ برنگ کی اون ہواؤں میں اڑتی ہے. یہ کیفیت ہوگی. اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا. اعمال کو تولیں گے حق تعالی جل شانہ. اعمال کو گنا نہیں جائے گا. ان کتنی نمازیں پڑھا، کتنے روزے رکھا،
اللہ کے راستے میں کیا کیا خرچ کیا، اس کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اعمال جو ہیں جو انسان کے جسم سے نکلتے ہیں یہ کوئی حسی وجود نہیں رکھتے، محسوس نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ لی ہے، اب جو بھی عمل کرے بظاہر فنا ہوتے ہوئے دکھائی دیتا، ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، تو ان اعمال کا کوئی حسی وجود نہیں ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن ان اعمال کو کیسے تولیں گے، کیسے وزن فرمائیں گے؟ ارے وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تو طاقتور ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات، بعض علماء نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن آدمی دنیا میں جو اعمال کرتا ہے اس کی ایک شکل بنا دی جائے گی، مجسم ایک شکل بنا دی جائے گی اور وہ چیز رکھ کے تولی جائے گی۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھنے والے ہیں اور علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اعمال کا وزن فرمائیں گے، اعمال کو تولیں گے۔ جس عمل میں جس قدر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اور وہ آدمی وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کیا ہوگا، اگرچہ کہ وہ عمل مختصر ہوگا لیکن وہ عمل بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ ترازو کے پلڑے میں جب رکھ دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ پلڑا چھپ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر نیت میں کوئی دوسری غرض وابستہ ہو جائے گی کہ لوگ میری تعریف کرنے لگ جائیں، میری واہ واہ کرنے لگ جائیں اور لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور مختصر سے میعاد میں کارہائے نمایاں اس نے انجام دیا ہے، اگر اس نیت سے کوئی عمل کیا جائے گا، اگر وہ عمل پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائے لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، للہیت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی جان نہیں پڑتی۔ عمل میں جو جان پڑتی ہے وہ دو چیزوں سے، ایک یہ ہے کہ اخلاص، اور دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیسے عمل فرمایا، کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے کسی عمل کو کیا ہے، سنت کے مطابق جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں عمل میں جان پڑتی ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آرام میں ہوگا آخرت میں، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، ایک گڑھا ہے اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں مجرمین کو، کفار اور مشرکین کو ڈالا جائے گا، اور وہ اتنی بڑی اور اتنی چوڑی وہ جہنم ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی جہنم کے اوپری حصے سے کوئی پتھر ڈال دے، 70 سال تک وہ پتھر اندر جاتا رہے گا لیکن جہنم کی تہ کو نہیں پہنچ سکے گا، ایسی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ یہ سورہ قاریعہ کا مختصر سا خلاصہ تھا جو گزشتہ درس میں آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا تھا، اس کی کچھ وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب جو سورت ہے سورہ تکاثر، تکاثر یہ باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کثرت کرنا۔ تکاثر یہ کثرت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں مال و دولت جمع کرنا اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ اور ایک معنی کثرت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کثرت تفاخر کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے،
تکاثر تفاخر کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ یہ بہت اہم صورت ہے۔ اس صورت میں حق تعالی جل شانہ نے ایک مہلک مرض کی نشاندہی فرمائی۔ بڑا خطرناک مرض ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اس مہلک مرض کی حق تعالی جل شانہ نے نشاندہی فرمائی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ مہلک مرض کیا ہے؟ مال و دولت کو جمع کرنا، حرص اور ہوس میں رہنا۔ آدمی کے پاس 1000 روپے ہوتے ہیں، آدمی اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتا بلکہ شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کے پاس 1 لاکھ ہے، میرے پاس 1000 ہے۔ اس کے پاس عالیشان 3 منزلہ 4 منزلہ گھر ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا معمولی گھر ہے۔ آدمی دوسروں کو دیکھ کے شکوے شکایتیں کرتا ہے اور مال و دولت پر کثرت کرنے کی، آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کو تباہ کرنے والا ہے، یہ عمل انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے اس مہلک مرض کے بارے میں اس صورت میں بیان فرمایا کہ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت اور حرص و ہوس نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس جو آیا اس کو لینے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مقام پہ رہتے ہوئے آدمی دوسروں سے آگے نہیں بڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے ذرا بیرون چلے جاؤں، سعودی جاتا ہے، قطر جاتا ہے، بہت اور بڑے بڑے مقامات پہ چلے جاتا ہے کمانے کے لیے۔ کمانے سے منع نہیں کیا گیا، یہ تو ایک ضروری حصہ ہے زندگی کا، ضروریات میں سے ہے، اور حلال کمانا یہ فرض ہے، کمانا چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن جو بیجا جو محبت جو دل میں آتی ہے مال کی اور آدمی مال کو جمع کرنے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آدمی بیرون چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد خوب دوڑ دھوپ کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اکیلا رہتا ہے اور اپنے کمرے میں جب رات کو آتا ہے تو بیوی کی یاد آتی ہے، بچوں کی یاد آتی ہے۔ گھر والے تو ماشاءاللہ اچھے اچھے کھانے کھاتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ خود پکاتا ہے اور فریج میں کچھ روٹی اور سالن رکھتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، کھا لیتا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے تو میں ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے باہر ہیں؟ تو انہوں بولے کہ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں جب سے باہر ہوں۔ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں جب سے باہر ہوں۔ زندگیاں گزر جا رہی ہیں، 40 سال 50 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، منع نہیں ہے، اسے رہنا چاہیے۔ لیکن جو بیجا محبت جو دل میں آتی ہے کہ اور مال اور کماؤ اور آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، یہ کوشش آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ آدمی ان چیزوں کو جب ملحوظ نہیں رکھے گا، مقصد زندگی کو مستقر رکھ کے زندگی نہیں گزارے گا بلکہ مال و دولت کو جمع کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے گا، تو یہ چیز انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے سورہ تکاثر میں اس بےہودہ تفاخر کی برائی کو بیان فرمایا ہے اور اس مہلک مرض کو بیان فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ کہ فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت اور حرص و ہوس نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا۔ اس سورت کے شان نزول میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ قریش کے قبائل میں بنی عبد مناف اور بنی سہم تھے، اور ہر قبیلے کے لوگ اس زمانے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے کہ میرے قبیلے میں اتنے باعزت لوگ ہیں، اتنے پیسے والے ہیں اور اتنے منصب والے ہیں اور اتنے سردار آدمی ہیں کہ ہر قبیلے والا ایک دوسرے پر فخر کیا کرتا تھا۔ تو بنی عبد مناف
کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں بہت سے لوگ سردار ہیں، باعزت ہیں اور عزت اور مرتبے والے ہیں. تو بنی سہم بھی کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں بھی بہت سے لوگ عزت دار. گنتی کی گئی تو گنتی کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ بنی عبد مناف تعداد میں زیادہ ہے، عزت والے لوگ اس کے اندر زیادہ ہیں. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ سرداری کا حق ہم کو حاصل ہے، کیونکہ زیادہ لوگ ہمارے ہیں تو سرداری کا حق ہم کو حاصل ہے. اس کے بعد پھر گنتی کی گئی، یہ کہہ کر گنتی کی گئی کہ مردوں کو بھی شمار کریں، جو قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں میں ان کو بھی شمار کریں. دیکھو لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں تفاخر میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو قبرستان میں جا کر مردوں کی گنتی کی گئی تو بنی سہم آگے بڑھ گئی، وہ لوگ زیادہ تھے تعداد میں، آگے بڑھ گئے. تو حق تعالی جل شانہ نے اس بےہودہ تفاخر کی برائی پر یہ سورت نازل فرمائی. اے لوگوں اچھی طریقے سے سن لو، مال و دولت کی کثرت اور حرص نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا. تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا، تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حسب، نسب، قبیلہ، خاندان، عزت، مرتبہ، نسبتیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. آدمی غرہ نہیں کرنا، بڑی نسبت ہے میری، بڑے قبیلے سے میں تعلق رکھنے والا ہوں، میرا حسب نسب بہت اونچا ہے. کیا کرو گے حسب نسب لے کے، نسبتیں لے کے کیا کرو گے؟ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے اور کسی کے مال کو نہیں دیکھتے. اللہ تو قلوب کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے مال کی طرف نظر نہیں فرماتے بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں. میں نے جو دھڑکنے والا دل دیا ہے، اس دل میں اس نے میری محبت کو بسایا کہ مال کی محبت کو بسایا؟ اللہ تو یہ چیز دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جب مال کی محبت دل میں آتی ہے اس کا پیسہ اطاعت والے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ ناجائز چیزوں میں، لہویات اور بیجا اور بیکار چیزوں میں اللہ کا دیا ہوا پیسہ وہ آدمی خرچ کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور ہر آدمی کا ایک وقت جب آتا ہے آدمی اس دنیا سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. ارے مال و دولت کو جمع کر کے کیا کرو گے؟ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے عالیشان گھر ہوتا ہے، اچھی کار ہوتی ہے، ٹو ویلر ہوتی ہے اور عالیشان کھانے کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی شکایت کرنے لگتے ہیں، ارے اور کچھ مل جاتا تو اچھا ہوتا، اور ایک دو گھر مل جاتے تو اچھا ہوتا. ارے اللہ کے بارے میں کیوں شاکی ہو؟ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تم کو عطا فرمائی، کیسی قیمتی نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرمائی بغیر استحقاق سے. تم قابل نہیں تھے، اللہ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا، نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن آدمی اللہ کا شکر نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے. قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا دنیاوی زندگی کے بارے میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیظ اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو لہو لعب ہے، ایک سجاوٹ ہے، ایک خوبصورتی ہے دنیاوی زندگی، اور تم دنیا میں رہ کے مست رہتے ہو یا سوچتے ہو بس یہی دنیا ہے. یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہاں جیسا کرو گے اس کا بدلہ وہاں ملے گا. اچھے اعمال کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو اس کا برائی کا بدلہ وہاں ملے گا. تو یہ دنیا تو دار الامتحان ہے اور تم اس دنیا میں رہ کے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کے سلسلے میں ایک دوسرے پر کثرت کرتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو. ارے بس دنیاوی زندگی تو ایسی ہے، اس میں آدمی کو کثرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں تک ضروری چیز ہے مال کمانا چاہیے اور حلال طریقے سے کمانا چاہیے.
یہ ضروریات زندگی میں سے ہے. آدمی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, کمائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کہاں سے کھائیں گا اور اپنی بیوی بچوں کو کیسے پالیں گا؟ یہ تو ضروری چیز ہے, لیکن اس کی محبت دل میں نہیں آنا چاہیے. اس بارے میں حق تعالی جل شانہ نے اس کی برائی کو بیان فرمایا. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو مال کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو گئے, جب وہ اس دنیا سے گئے, ابھی انتقال ہوا, ابھی جنازہ گھر میں ہے, تدفین بھی نہیں ہوئی, شروع ہو گئی لاؤ بڑے میاں کیا کیا رکھے سب نکالو. ابھی ان کو ثبوت لحد بھی نہیں کیا گیا, یہاں گھروں میں جھگڑا شروع ہو رہا ہے. ارے کر کے کیا کرو گے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ, اطاعت والے کاموں میں لگاؤ. یہی پیسہ اور یہی چیز تم کو آخرت میں کام آنے والی ہے. خبر میں پہنچو گے تو عمل تو وہاں نہیں پہنچتا, ایک عمل پہنچتا ہے, وہ ہے صدقہ جاریہ. اور اسی طرح کوئی نیکوکار آدمی اپنے بچوں کو فرمانبردار بنا کے اس دنیا سے گیا, اور ظاہر ہے وہ بچے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ایثار ثواب کرتے ہیں, وہ عمل تو کیا ہے, وہ ثواب اس کو پہنچتا ہے. اسی طرح صدقہ جاریہ والا ثواب بھی آدمی کو پہنچتا رہتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو مالدار حضرات اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنائے, خرچ کرتے رہیں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق. یاد رکھو جب تمہاری روح قبض ہو جائے گی, لاشا پڑا رہے گا, اور تم بڑی محنتوں سے مال کو جمع کرتے رہے, اور مال کو جمع کرنے کے سلسلے میں تم نے اپنے مستقر کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے رشتہ دار اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اور دور چلے گئے. کوئی سعودی گیا, کوئی قطر گیا, کوئی آسٹریلیا گیا, کوئی لندن گیا, کوئی امریکہ گیا کمانے کے لیے, اور لاکھوں روپے تم لوگ کماتے رہے, اور کمانے کے بعد ایک وافر مقدار میں تمہارے گھر میں مال آیا, اور تم نے خوش رہے کہ اب میرے پاس بہت سا مال ہے. ایک دم روح نکالنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل آ گیا اور روح نکالا, لاشا پڑا ہوا ہے. یہ مال کس کام کا میرے بھائی, کس کام کا یہ مال؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, جب اس کی روح قبض ہو گئی, جب قبر میں رہتا ہے, تو وہ چیز اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتی. حدیث میں آتا ہے جب آدمی خبر میں ہوتا ہے نا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پانی میں کود گیا, اس کو تیرنا نہیں آ رہا, کود گیا. اب کودنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ ہاتھا پیرا مارتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے کہ مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. لوگ آتے ہیں, اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح قبر میں رہنے والے کی مثال ہے. وہ قبر میں رہ کے انتظار میں رہتا, کوئی تو بھی ایصال ثواب کرے, کوئی تو بھی کوئی اچھا عمل کر کے مجھے ثواب پہنچائے. قبر میں رہنے والے کی یہ مثال ہے. ظاہر ہے جس کا پیسہ صدقہ جاریہ والے کام میں لگ جائے گا تو وہ ثواب اس کے لیے آتا رہے گا, قبر میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا. میرے بھائی ہم لوگ ایک کام نہیں کرتے اور مال کو جمع کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے. حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا آدمی مال کو جمع کرتا ہے, خوب جمع کرتا ہے, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بس مال اور بیوی بچے اور یہ لوگ کیا ہیں, کہاں تک ساتھ دیتے ہیں؟ جنازے کو لے جاتے ہیں, قبرستان پہنچاتے ہیں, بیوی بچے رشتہ دار جو بھی ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں, اس کے بعد آ جاتے ہیں, اور مال جو چھوڑا تھا وہ وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے, اور دوسرے لوگ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں اور وہ مال تقسیم کر لیتے ہیں. لیکن انسان اتنی کوشش کر لیا اس مال کو جمع کرنے کے سلسلے میں, کبھی اس نے سوچا میں اپنے آخرت کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے, صدقہ جاریہ والا کام مجھے کرنا چاہیے؟ کبھی آدمی سوچا ہے اس بارے میں؟ بس یہی سوچتا رہا میرے بچے اچھا کھائیں, میری بیوی اچھا کھائے, عالیشان زندگی گزارے. ارے تم نے دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچا اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے؟ کیا تم نے آخرت کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ جب میں قبر میں رہوں گا تو میرا کیا حال ہوگا, اس وقت کیا چیز کام آئے گی, کیا اس بارے میں تم نے سوچا ہے؟
مرنا تو یقینی ہے نا بھائی، ہر ایک کو جانا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا، مزے اڑا رہے تھے نا۔ آج آغوش لحد میں ہے، قبر میں ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ دو گھڑی روئیں گے دو صحباب، عزہ کامل پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے، سمجھتا کیا؟ کتنے دن روتے؟ بلانے والے عورتوں کو بھی بلائے تبھی انہوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 یہ بہت بولے تو پیسے دیے تو 1 دن رو کے چلے آتے، ہاں پورے محاسن خوبیاں کو بیان کر کے رو کے چلے آتے۔ رشتے داران کتنے دن روتے؟ 1 دن 2 دن رو لیے۔ میرے بھائی زندگی بس ایسے ہی ہے، تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آخر اس کا مال ہے کیا؟ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، کھا کے ختم کر دیا، اور پہن کے کپڑے کو پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، یہ تو اس کا مال ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو اس کا مال ہے، وہ اس کے لیے کام آئے گا آخرت میں۔ اور جو کچھ بچا کے رکھا ہے وہ اس کا نہیں، مرتے ہی دوسرے لوگ قابض ہو جائیں۔ اور ابن آدم بول رہا میرا میرا میرا، تیرا کچھ بھی نہیں، جو کھا لیا جو پہن لیا جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تیرا، جو بچ گیا تیری روح قبض ہو جائے گی، دوسرے لوگ اس پہ قابض ہو جائیں۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت اور حرص نے تم کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ حسب نسب پہ فخر، عزت اور منصب پہ فخر، اور یہ کہتے تھے میں یہ منصب والا ہوں، میں یہ عہدے والا ہوں، اور مجھے سرداری چاہیے، اور میرے قبیلے میں خاندان میں بہت سے لوگ عزت دار ہیں، مجھے سرداری چاہیے۔ اس تفاخر میں تم لوگ قبر میں پہنچ گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تم لوگ قبر میں پہنچ گئے، لیکن آخرت سے غافل رہے تم۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ یاد رکھو مال و دولت پہ کثرت کرنا، فقر و غرور کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، محمود چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، عن قریب تم لوگ جان لو، قبر میں پہنچو گے تو پتہ چلے گا۔ جس چیز پہ ہم حماقت کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اکڑتے تھے، قبر میں جاتے ہی پتہ چلے گا۔ کوئی منصب، کوئی عہدہ اور کوئی عزت آدمی کی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہوتا ہے دنیا میں لوگ کسی منصب والے کی قدر کر لیں، اسے بڑا کہیں، اسے اونچا سمجھیں، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے بلکہ قلوب کو دیکھتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم لوگ کیا ہے جان لو گے، قبر میں پہنچو گے تو پتہ چلے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر کہا کہ ہرگز نہیں، عن قریب تم لوگ جان لو گے۔ دوبارہ متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی، یاد رکھو مال و دولت پہ کثرت کرنا، حرص کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ چیز کیا ہے انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ سوف تعلمون، عن قریب تم لوگ جان لیتے، یعنی جان لوگے۔ خبر سے نکل کے میدان محشر میں جب پہنچو گے تو پتہ چلے گا دنیا میں کن کن چیزوں پہ ہمیں غرہ تھا، حماقت تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کیا کرتے تھے، میدان محشر میں جب پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمائے کلا، ہرگز نہیں۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ فرمائے یاد رکھو مال و دولت پہ کثرت کرنا، آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہرگز یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر یقینی طور پر تم لوگ جان لیتے۔ تمہارے سامنے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، احادیث کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے سناتے، اس کی وضاحت فرماتے، اور اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمایا کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں، دنیا کی برائی کے بارے میں اور مال کو جمع کرنے کی مذمت کے بارے میں اللہ کے نبی نے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمایا۔
کاش کہ اگر تم اس چیز کو جان لیتے، دلائل صحیحہ سے اس سے واقف ہوتے، لیکن تمہارے سامنے قرآن پڑھا گیا، احادیث مبارکہ تمہارے سامنے سنائے گئے، علماء کرام دنیا کے بارے میں تم کو سمجھاتے رہے، مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے، لیکن تم اس سے باز نہیں آئے اور ہمیشہ مال کو جمع کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے۔ اس کے بعد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم دوزخ کو دیکھو گے، ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ جو آدمی مال کی حرص اور ہوس میں لگا رہتا ہے، ظاہر ہے وہ آدمی آخرت سے دور رہتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، تم جہنم کو دیکھو گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھو گے یقینی آنکھ سے دیکھو گے۔ یقینی آنکھ سے مطلب خود جہنم کا تم مشاہدہ کرو گے وہاں میدان محشر میں جانے کے بعد، کہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تم یقینی آنکھ سے دیکھو گے، اس کا مشاہدہ کرو گے۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے سورہ تکاثر کی آخری آیت میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ نے کیا کیا نعمتیں انسان کو دی ہیں، انگین جو بے شمار نعمتیں حق تعالی جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی، ظاہر میں بھی عطا فرمائی اور انفس میں بھی عطا فرمائی، بہت سی نعمتیں حق تعالی جل شانہ نے عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کے بارے میں حق تعالی پوچھیں گے قیامت کے دن۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع، یہ کانوں کو اچھی جگہ استعمال کیا کہ خراب جگہ، اچھی باتوں کو سنا کہ خراب باتوں کو سنا۔ ان السمع والبصر، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اچھی چیزوں کو دیکھا کہ خراب چیزوں کو دیکھا۔ والفؤاد، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دل میں میری محبت کو بسایا کہ غیر اللہ کی محبت کو بسایا۔ حق تعالی جل شانہ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ بھائی آزاد نہیں ہیں ہم مقید ہیں، اللہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں گے، نعمتوں کے بارے میں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو بعض حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس وہ کون سی نعمتیں ہیں، وہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس جس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں؟ ہمارے پاس کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی ہے، وہ بھی آدھی روٹی، بڑی مشکل سے ہم کیا کھا لیتے ہیں، بس اسی پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی آپ کے جانثار صحابہ سے کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ اپنے پیروں میں جوتا نہیں پہنتے؟ گرمی کی حرارت سے بچنے کے لیے، گرمی کی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا وہ اپنے پیروں میں جوتا نہیں پہنتے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا وہ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بنا اس بارے میں کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہمارے پاس وہ کون سی نعمتیں؟ اللہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، ہر چیز کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرت علامہ عبدالحق رحمہ اللہ نے تفسیر حقانی میں ایک حکایت نقل فرمائی ہے، بڑی عجیب و غریب حکایت ہے۔ ایک شخص بڑا مفلس تھا، بڑا غریب تنگ دست آدمی تھا۔ ظاہر ہے جو تنگ دست جو آدمی ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ خالی وہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے شکایتیں کرتے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، اللہ میرے کو ایسا کرے، ایسا کرے، ایسا کرے، شکایت کرتے رہتے۔ تو وہ آدمی اللہ کے بارے میں شاکی ہوا۔ اس کے بعد اس کا ایک سفر طے ہوا، سفر میں گیا تو اللہ نے اس کے مقدر کھول دیے، خوب مال اس کو حاصل ہوا۔ اب وہ مال 3 خچروں پہ لے کے اپنے گھر واپس لوٹنے لگا۔ بہت مال آیا اس کے پاس،
खच्चरों पे लेके अपने घर वापस लौटने लगा। गर्मी का जमाना था। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। अब कहीं पानी का इंतजाम नहीं था और यहां तक नौबत पहुंची कि अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। इस कदर शिद्दत से प्यास महसूस हुई। अल्लाह का अजीब इंतजाम के एक शख्स नमूदार हुआ, ठंडा पानी लेके नमूदार हुआ। तो ये आदमी कहने लगा, भाई पानी पिला दे। वो बोला कि पानी ऐसा नहीं पिलाता, वो 3 खच्चरों में जो माल है ना, वो 1 खच्चर का माल मेरे को देगा तो मैं ये ठंडा पानी दे दूं। बेचारा मजबूर था, 1 खच्चर पे जो माल था वो दे दिया, ठंडा पानी पी लिया। जरा आगे भी सफर तय हुआ। अरे भूख जम के लगी। अब उसको महसूस हुआ खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाता हूं। तो फिर और एक शख्स नमूदार हुआ, रोटी और खाना लेके हाजिर हुआ। बोला कि खाना दे दे। बोला कि ऐसा नहीं देता, वो अरे खच्चर पे जो माल है ना वो दिया तो मैं क्या है रोटी और जो भी खाना वगैरह है दे दूंगा। वो बेचारा वो माल दे दिया। अब वो खा लिया, शिकमशेर हो गया। उसके बाद अपने घर को जाने लगा, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई उसके। अल्लाह कैसे करते हैं देखिए, अजीब इंतजाम। वाक़ियात से नसीहत हासिल होती है। पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, यहां तक कि पेशाब बंद हो गया उसका। अब एक डॉक्टर आ गया वहां पे, बड़ा माहिर डॉक्टर। तो वो आदमी बोला कि भाई सब पेशाब मेरा बंद हो गया है, बैतुल-खला भी बंद हो गया है, अब मेरा इलाज कीजिए। बोला कि इलाज तो करता हूँ, वो 1 खच्चर पे जो माल है ना वो माल मेरे को दे दे। तो जाहिर है तकलीफ ज्यादा है। वो आदमी वो माल भी दे दिया। देने के बाद अपने घर को आया तो उसको गैब से एक आवाज आई, अरे रोटी के बदले, ठंडे पानी के बदले और पेट की तकलीफ की वजह से तूने इतना माल जो तेरा 3 खच्चरों पे था तीनों को दे दिया, और मैं तुझे मुफ्त में खिलाता रहा, कई सालों से तुझे खिलाता रहा, पिलाता रहा, अच्छी चीजें तुझे देता रहा, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कैसी कैसी नेमतें मैंने तुझे अता फरमाई, तो उस पर हमेशा मेरे बारे में शिकवा ही करता रहा। अल्लाह मुझे नहीं दिए, उसको दिए, हमेशा शिकवे शिकायतें करता रहा। अरे इतने सालों से मैं तुझे खिलाता पिलाता रहा, लेकिन तेरा हाल तो ये है कि पेट में मामूली तकलीफ की वजह से 1 खच्चर पे जो माल था तूने वो माल दे दिया उस तकलीफ को दूर करने के लिए। भूख की वजह से और 1 खच्चर पे जो माल था वो भी तूने दे दिया, और ठंडा पानी पीने की गर्ज से और 1 खच्चर पे जो माल था वो भी तूने दे दिया। अरे उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, उसका करम है, कितने सालों से कितने दिनों से तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र नहीं। लिखा है किताबों में, वो शख्स इतना रोया, बेताब और बेचैन हो गया, और हक ताला जल्ल शानहू के दरबार में रोते हुए कहने लगा, मौला मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है। उसने तौबा किया। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अंदाजा लगा इस वाक़े से अल्लाह कैसी कैसी नेमतें इंसान को अता फरमाए, इंसान गौर नहीं करता। बेशुमार नेमतें, और इन नेमतों के बारे में अल्लाह क़ियामत के दिन पूछेंगे। हदीस में फरमाया गया है, इब्ने आदम के पैर क़ियामत के दिन उस वक़्त तक अपनी जगह से नहीं हिल सकते जब तक कि उनसे 5 सवाल न किए जाए। गौर से सुनिए, 5 सवाल जब तक उनसे न किए जाएंगे उस वक़्त तक कोई आदमी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। पहला सवाल क्या होगा? अन उम्रिही फीमा अफना, उमर के बारे में पूछेंगे, उमर को कहां फना किया, कहां खत्म किया। 50 साल, 60 साल, 70 साल जो जिंदगी मैंने तुझे दी थी, इसको तूने कहां लगाया? उमर के बारे में अल्लाह पूछेंगे। वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में पूछेंगे, इसको तूने कहां गवाया। जवानी उम्र का यह कीमती तरीन हिस्सा होता है। जो आदमी जवानी की हालत में जो काम कर सकता है वो बचपन की हालत में नहीं कर सकता, बुढ़ापे की हालत में नहीं कर सकता। तो अल्लाह क़ियामत के दिन जवानी के बारे में पूछेंगे, इस जवानी को तूने कहां गवाया, कहां खत्म किया।
कितने सवाल हो गए? उम्र के बारे में, जवानी के बारे में। तीसरा सवाल है, उसमें दो शिक़े हैं कि वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफक़हु, माल कहां से कमाया, एक तीसरा सवाल। चौथा सवाल यह है कि माल को कहां खर्च किया, कमाने के जराए क्या थे, हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया। अल्लाह पूछेंगे क़यामत के दिन। और इस माल को कहां खर्च किया, अल्लाह इस बारे में पूछेंगे क़यामत के दिन। मेरे भाई, अल्लाह नेमतों के बारे में क़यामत के दिन हर बंदे से पूछने वाले हैं, सवाल कर, माल को कहां से हासिल किया और कहां खर्च किया। इसीलिए बाज़ उलमा ने लिखा है ना, अजीब मिसाल दी है भाई। एक टैंकी वो होती है पानी की, जिससे रोजाना पानी सरबराह किया जाता है घरों में, उस टैंकी के जरिए से। वो तो एक टैंकी है, उसमें अच्छा पानी डाले तो भी आ जाएगा, खराब पानी डाले तो भी नल के जरिए से भी आ जाएगा। लेकिन अच्छा पानी डालने से पानी की जो टैंकी है वो अच्छी रहती है, उसमें बदबू नहीं आती। जब खराब और गंदा पानी उस टैंकी के अंदर डालेंगे तो वो टैंकी गंदी हो जाएगी, और नलों के जरिए से जो पानी आएगा वो पानी भी बदबूदार होगा। इसी तरह ये पेट की मिसाल है। पेट की मिसाल भी टैंकी किसी है, इसमें जो डालो वो आ जाता, हलाल डाले तो भी आ जाता, हराम डाले तो भी आ जाता। इंसान को सोच समझ के इस्तेमाल करना, खाना चाहिए। ये हलाल है कि हराम है। किसी की दावत में जा रहे हैं तो पहले सोच लेना, इसके कमाने के जराए क्या हैं, क्या नौकरी करता है, ये कैसे कमाता है, पहले सोच लेना। सोच के जाना, कितने रिश्वतखोर, सूदखोर सूदी कारोबार करते हैं और सूद पे पैसों को देते हैं। और रमजान का महीना आ जाता है तो इफ्तार पार्टी के नाम से दावतें होने लगती है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और दूसरे मौकों पर भी लोगों को बुलाते हैं। लोग जानते हैं कि इसका पैसा यहां इस्तेमाल होता है, ये सूदी कारोबार करता है, और हम लोग जाते हैं और खा लेते हैं। याद रखो, अल्लाह पूछेंगे क़यामत के दिन, सवाल होगा। तो तीसरा सवाल, उसमें दो शिक़े हैं, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। चौथा सवाल यह होगा, वमादा अमिला फीमा अलिमा, कि जो कुछ तू जाना उस पर कितना अमल किया, जो चीजें तू जाना उस पर कितना अमल किया। इस बारे में भी हक़ ताला जल्ल शानहू क़यामत के दिन पूछेंगे, सवाल करेंगे। तो बहरहाल ये आयत है सूरह तकासुर की आखिरी, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। फिर उस दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के बारे में इंसान से पूछेंगे। तो इस सूरत का खुलासा यह है कि माल और दौलत को जो जमा किया जाता है और उसको जमा करने की फिक्र में आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि आदमी को इताअत की लाइन में आगे बढ़ना चाहिए और नेकी के मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र और कोशिश में आदमी को लगे रहना चाहिए। बहरहाल जो बातें इस वक्त हमारे सामने आई हैं सूरह तकासुर के सिलसिले में, उसकी क़दर तशरीह और क़दर वज़ाहत भी आप हज़रात की खिदमत में आई। अल्लाह कहने वाले को भी इस पर आमिल बनाए और सुनने वालों को भी तौफ़ीक़ अमल व रहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।